مصداق ایک ہے. جیسا دیکھیں حیوان کی معنی اپنی ہے، ناطقن کی معنی اپنی ہے، لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ دونوں کا مصداق کیا ہے، آپ کہیں گے دونوں کا مصداق یہ بیٹھا ہے، یہ دونوں کا مصداق ہے، یہ دونوں کا مصداق ہے. تو حیوان کی معنی اپنی ہے، ناطق کی معنی اپنی ہے، لیکن دونوں کا مصداق یعنی جو وہ چیز کہ جو دونوں کی معنی کو سچا کرے، دونوں کی معنی کو کیا ہے سچا کرے، اس کو کہتے ہیں مصداق. تو عرض میں کر رہا تھا کہ تغیر فی المفہوم ہے، اتحاد فی المصداق ہے، اور دونوں کا مصداق ایک ہے. اور معنی کا جو فرق ہے وہ بھی میں نے عرض کر لیا. اور مصداق دونوں کا ایک ہے شریعت کی نظر میں. یہ دونوں کا مصداق یعنی ایک ہی بندے کو مومن بھی کہا جائے گا، مسلمان بھی کہا جائے گا. یعنی خلاصہ بات کا یہ ہے کہ مفہوم میں تو فرق ہے، لیکن شریعت میں ان کا باہمی تلازم ہے. ان کا باہمی تلازم ہے کہ ایمان شرعی اسلام شرعی سے جدا ہو نہیں سکتا. ایمان شریعت میں وہ معتبر ہے جس کے ساتھ اسلام ہو، اسلام شریعت میں وہ معتبر ہے جس کے ساتھ ایمان ہو. کیونکہ ایمان اصل تو نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ دل کسی کو سچا کرے، لیکن سچا کرنا حقیقت میں وہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء سے بھی کسی کو سچا کرے. یعنی سچا کرنا صرف یہ نہیں کہ دل میں سچا کرے، سچے کرنے کا معنی یہ ہے کہ پھر اپنے پورے بدن سے، اپنے پورے اعمال سے بھی کسی کو سچا کرے. بایمانہ کہ تصدیق اگر دل سے شروع ہو تو پورے بدن پر حاوی ہو جائے اور پورے بدن میں بکھر جائے اور چھا جائے، وہ اندر کے دل کے مرکزی نقطے سے نکل کر کے پورے بدن میں بکھر جائے. تو اصل میں یہ تصدیق شریعت کی نظر میں مطلوب ہے اور شریعت کی نظر میں یہ تصدیق معتبر ہے. تو ایمان بمعنی تصدیق، لیکن ایمان میں نے عرض کیا کہ وہ کہ جس کا اثر جوارح کے اوپر بھی ہو. اور اسلام کے اصل تو معنی ہے یعنی جھکنا، لیکن بات یہ کہ جھکنا بھی وہ معتبر ہے جس کا منبع اندر کی تصدیق ہو، جس کا سر چشمہ اندر کی تصدیق ہو. اگر اندر کی تصدیق ہے تو یہ جھکنا بھی قابل قبول ہے اور شریعت میں معتبر ہے. ورنہ اگر اندر میں اس کا منبع تصدیق نہیں ہے، ایسا جھک چکا ہے، تو اس کو تو کہہ دیا کہ لم تؤمنو، اپنے سے ایمان کی نفی کرو، یا تم دعویٰ ہی نہ کرو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ تم کہو مسلمان ہیں، جھکا ہے ظاہری. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ تغیر فی المفہوم ہے، اتحاد فی المصداق ہے. ان کا آپس میں ملازمت شرعیہ ہے، تلازم شرعی ہے کہ شرعی معنی کے لحاظ سے ان کا لزوم ہے اور کوئی کسی سے جدا ہو نہیں سکتا. ایمان اسلام سے جدا نہیں ہے اور اسلام ایمان سے جدا نہیں ہے. ایمان وہ معتبر ہے جس کے اثرات جوارح پر ہوں، اور اسلام وہ کارگر ہے جس کا سر چشمہ اندر کی تصدیق ہو. خلاصہ بات کا یہ ہے کہ فرق جو ہے فقط مفہوم میں ہے، باقی شریعت کی نظر میں کوئی فرق نہیں. یا فرق اگر ہے تو فقط استعمال میں ہے کہ بعض اوقات ایمان کا استعمال جو ہوتا ہے خالص تصدیق میں ہوتا ہے، جس میں ظاہری اعمال پر استعمال نہیں ہوتا، اور کبھی اسلام کا لغوی معنی کے لحاظ سے ظاہری جھکاؤ پر استعمال ہوتا ہے اور اندر کی تصدیق پر نہیں ہوتا. تو یہ استعمال کا فرق ہے یا مفہوم کا فرق ہے. باقی مصداق میں اتحاد ہے اور شرعی لحاظ سے ان کا باہمی تلازم ہے. بس یہ اس بات کا خلاصہ ہے. امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرق اگر ہے تو مفہوم کا ہے، فرق اگر ہے تو استعمال کا ہے، باقی مصداق میں دونوں متحد ہیں اور کوئی کسی سے جدا نہیں ہے. ایمان اسلام سے جدا نہیں ہے، تو شرعی لحاظ جو اس کی دونوں کے معنی ہے اس میں جدائی نہیں ہے. جدائی اگر ہے تو لغوی معنی کے لحاظ سے ہو سکتی ہے یا پھر استعمال کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. اب آپ ترجمہ دیکھیں. فرماتے ہیں اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، غور فرمائیں، جب اسلام حقیقی معنی میں نہیں ہوگا. اس میں خود فرما رہے ہیں کہ ایک اسلام حقیقی ہے، ایک اسلام لغوی ہے. اور اسلام لغوی صرف انقیاد ظاہری اور استسلام ہے کہ ظاہر میں ایک جھکا ہو، اندر میں کچھ بھی نہ ہو. تو کہتے ہیں جب لفظ اسلام حقیقت شرعی پہ نہ ہو اور یہ اپنی لغوی معنی میں ہو، وَقَانَ عَلَى الْاِسْتِسْلَامِ، یعنی اسلام کی معنی استسلام لی جائے، انقیاد ظاہری لی جائے کہ ظاہر میں جھک ہو. آگے ہے اول خوف،
یوں لگتا ہے کہ اس کا عطف استسلام پر ہے، لیکن حقیقی عبارت مقدر ہے علی الاستسلام لطمع الغنیمت، لطمع الغنیمت او الخوف، تو خوف کا عطف طمع پر ہے کہ وہ جھکا دو باتوں کی وجہ سے ہے، یا لالچ کی وجہ سے ہے یا خوف کی وجہ سے ہے، تو خوف کا عطف جو ہے یہ لالچ پر عطف بنتا ہے، استسلام پر عطف، کیونکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک جھکا ہے اور ایک خوف ہے، نہ، بلکہ یہ تو دونوں جھکا کے سبب ہیں، کہ جھکا کے سبب دو ہیں، ایک لالچ ہے، ایک کیا ہے، تو اس اور جو لفظ آیا ہے اول خوفی، تو خوف کا عطف استسلام پہ نہیں ہے، بلکہ استسلام خوف میں بھی موجود ہے، اس لیے کہیں گے کہ اس کا معطوف مقدر ہے علی الاستسلام لطمع الغنیمت او الخوف من القتل۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھکا جو ہے کس بنیاد پہ ہو، کسی مال غنیمت میں لالچ کے بنیاد پہ ہو یا خوف قتل کے بنیاد پر ہو، کہ اگر جھک چکا نہیں کرتے تو مسلمان مار دیں گے، تو ایسی حالت میں پھر جب یہ معنی ہوگی تو یہی استعمال قرآن کی اس آیت میں ہے، یہی استعمال قرآن کی اور اس آیت میں یعنی اسلام کی یہی معنی ہے، یعنی جو حقیقت شرعی کے علاوہ حقیقت لغوی والے معنی اس آیت کریمہ میں ہے۔ تو بتا دیا کہ اس آیت میں اسلام کے معنی اور ہے، اور فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والی آیت میں اسلام کے معنی اور ہے، وہاں اس کی حقیقت شرعی ہے یا اس کی حقیقت لغوی ہے، یعنی جبکہ یہ باقی بچا کے اذا شرط ہے، جب شرط ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے، یہ بین سطور میں لکھا اے لا ينفع فی الآخرۃ، اے کتاب بھی دیکھو بات بھی کرتے چلو، کیا لکھا؟ لا ينفع فی الآخرۃ، میں نے کہا یہ اذا شرط ہے، جب شرط ہے تو اس کی جزا ہونی چاہیے، تو یہ جزا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لفظ اسلام جب حقیقت پہ ہو، یعنی حقیقت لغوی پہ، ہاں جب لفظ اسلام حقیقت پہ نہ ہو، یعنی حقیقی معنی اس کی جو شرعی ہے اس پہ نہ ہو، لغوی معنی پہ ہو، اور استسلام کے اوپر ہو، انقیاد ظاہری کے اوپر ہو، کسی امید یا خوف کی وجہ سے، تو پھر لا ينفع فی الآخرۃ۔